السلام علیکم۔ شب معراج کی 12 رکعات نفل کیسے پڑھے، اس کی نیت کیسے کرے، اس کا طریقہ کیا ہے، اور شب معراج کی رات کون کون سے عبادات کیا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، نیت کیسے کر لے، کن چیزوں سے بچا جائے۔ دیکھو، یہ ایک بابرکت رات ہے، اور یہ وہ رات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سیر کیا تھا، ساتوں آسمان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی دیدار بھی کیا۔ اور اس رات اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حبب الی من دنیاکم، مجھے 3 چیزیں محبوب ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ خوشبو، نیک بیویاں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور نماز میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شب معراج کی رات اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، اس میں بندہ نیک اعمال کر لے، اچھے اعمال کر لے، جتنا ہو سکے قرآن مجید کا حصہ پڑھے اور صدقہ اور خیرات کیا کر لے۔ یاد رکھنا، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جو شخص، یعنی یہ جو رجب کے مہینہ ہے اور اس طرح جو حرمت والے مہینے ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، تو اگر جو شخص ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو نیک اعمال کے عادی بنائے، اچھے اعمال اس میں کرتے رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، اللہ رب العزت انہیں پورے سال میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، اس میں اگر کوئی گناہ کرتا رہے تو اسے جتنا سال ہے وہ گناہوں کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ ایک عظیم اور بابرکت رات ہے، رجب کا مہینہ ہے، تو اس میں بندہ اچھے اعمال کرتے رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کا سیر کیا، جنت کا دیدار کیا، جہنم کو دیکھا، اور اللہ رب العزت کو جسد اطہر کے ساتھ دیدار کیا۔ یہ ہمارے اور آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہے، اور یہ نماز کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا۔ اسے بندہ کوشش کر لے کہ یہ رات اعمال کے ساتھ گزارے، صدقہ اور خیرات کیا کر لے۔ صدقے کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے کے ذریعے سے اللہ رب العزت بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بندہ کوشش کر لے کہ اس رات اچھے اعمال کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور یاد رکھنا خصوصاً توبہ کا اہتمام ضرور کر لے۔ توبو الی اللہ، جو بندہ بھی توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں نے اسے ابھی جانا ہو۔ اس لیے توبہ کی بنیادی شرائط یہ ہے کہ بندہ جس گناہ کے اندر مبتلا ہو وہ فوراً چھوڑ دے، اور پچھلے جو اس نے زندگی گزاری ہو گناہوں کے اندر اس پہ پشیمان ہو، اور آئندہ عزم کر لے کہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو جب 3 چیزیں پائے جائے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اب یہ جو 12 رکعات ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور یاد رکھنا یہ فضیلت حدیث سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہے کہ یہ جو رکعات ہے اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ یاد رکھنا، فرائض کے بعد سب سے افضل نماز یہ نماز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اب نماز یہ جو 12 رکعات ہے ہم نے کیسے ادا کرنی ہے، یاد رکھنا اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت اصل میں دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کی دل کے اندر ایک عزم آیا، ایک ارادہ آیا کہ میں یہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہ نیت ہے۔ آپ یہ نیت کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا کے بعد آپ جو ہے نا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا آپ سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ، اور اس کے بعد دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں گے، اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد رکوع سجدہ التحیات،
درود شریف اور دائیں بائیں آپ سلام پھیریں گے، تو یہ آپ کی 2 رکعات کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے 12 رکعات کو مکمل کرنے ہیں۔ جب آپ 12 رکعات پڑھیں گے، اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ یاد رکھنا، اللہ رب العزت یعنی جو شب معراج ہے اور رات کے وقت یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر یعنی آخری آسمان پہ اترتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے مجھ سے جو ہے نا رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے کوئی چیز مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت آوازیں لگاتے ہیں عقل مند اور ہوشیار آدمیوں ہے جو تہجد کے وقت اٹھے اور یہ تہجد کی نماز پڑھے۔ تو یہ جو 12 رکعات ہے یہ تہجد کی نماز ہے، اور فرائض کے بعد، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پورے سال اس کا اہتمام کیا جائے، لیکن جو بابرکت راتیں ہیں ان میں بندہ خوب بڑھ چڑھ کر ان تہجد کی نماز کا اور نیک اعمال کا اہتمام کیا کرے۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہ 12 رکعات جب وہ کمپلیٹ کریں گے، اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور یاد رکھنا، یہ رات ایسی رات ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ جتنی بھی اس نے پچھلی زندگی گزاری ہے اس پہ بندہ پشیمان ہو، توبہ کر لے، اور اس رات بندہ درود پاک کا بھی اہتمام کر لے۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، بندہ استغفار کی بھی کوشش کرے، استغفار کے ذریعے سے اللہ رب العزت پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے من لزم الاستغفارا، جو شخص استغفار کو لازم کر لے اپنے اوپر، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ رب العزت اس کی ٹینشن کو ختم فرمائیں گے، تنگی سے اسے نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تو استغفار کا بھی بندہ اہتمام کر لے۔ قرآن مجید کا جتنا بھی حصہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، جتنا پڑھ سکتا ہے، جتنا اس کی طاقت ہو، بندہ قرآن مجید کا اتنا حصہ پڑھے اور اپنے دل کو صاف رکھے، یعنی کسی کے دل میں، کسی کے لیے دل میں کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو۔ انشاءاللہ جب ان اعمال کا بندہ اہتمام کرے گا یہ اللہ کے ہاں محبوب بنے گا، اللہ کے ہاں قریب ہوگا، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کی دعاؤں کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا بندہ کوشش کرے کہ رات کے وقت عبادت کر لے، اور صبح جو ہے نا وہ روزہ رکھے۔ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں، یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ بندہ شب معراج کے دن روزہ رکھے۔ دیکھو لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جو رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو اس پر کوئی ملامت نہ کر لے، کوئی ضروری نہ سمجھے، بس ایک نفلی روزہ ہے۔ اور یاد رکھنا ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھ لے کہ اس رات کوئی خاص عبادت اس طرح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ اتنے رکعات آپ نفل پڑھیں گے، اتنا جو ہے نا یہ صورت آپ پڑھیں گے، اور جو ہے نا اتنے رکعت میں یہ صورت آپ پڑھیں گے۔ یاد رکھنا اس طرح کوئی حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہاں یہ چیز ہے، تہجد کی نماز ایک فضیلت والی نماز ہے، درود پاک، استغفار، جتنے بھی اعمال ہے یہ جو ہے نا اس کے ثواب ہے، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو ملامت نہ کیا جائے، اس کو اوپر طعن نہیں کیا جائے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، یہ ایک ببرکت رات ہے، نہیں، بس جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھنے دے، کسی کو ملامت نہ کر لے۔ اب یاد رکھنا یہ کب ہے، یہ آج ہے، یعنی آج جمعے کے دن ہے، اور جو ہے نا رات کے وقت بندہ کوشش کر لے کہ اعمال بھی کر لے، اور ہفتے والے دن کل بندہ کوشش کرے روزہ رکھے۔ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو اسے چھوڑ دے، اس کے اوپر لعن طعن نہ کر لے، کوشش کر لے کہ ان اعمال کا بندہ اہتمام کر لے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جتنی بھی میں نے اعمال بتائے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔